کہ نکاح ہو گیا تو سرکار نے میں علی جب تک میں نہ آؤں اپنی خوابگاہ میں داخل مت ہونا، اور اس وقت دنیا نے دیکھا اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی شہزادی کو رخصت کرتے ہیں تو شہزادی کے سر پہ جو چادر ڈالی جاتی ہے اس میں کم و بیش 17 پیون لگے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس سادگی کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی شہزادی کو اپنے گھر سے یہ کہہ کے رخصت کی، فاطمہ آج تیرے بابا کے پاس بظاہر اتنا ہی ہے، کاش تیری امی خدیجہ حیات ہوتی تو کچھ اور بھی انتظام کرتی، لیکن تمہارے لیے یہی ہے۔ میں کہتا ہوں آقا اگر چاہتے تو جنت کا لباس آتا، جنت کے جوڑے آتے، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے اپنی شہزادی کو اتنی سادگی سے رخصت کر کے غریبوں کی غربت پر اپنی سنتوں کا پردہ ڈال دیا کہ اگر تمہاری بیٹیاں یہاں، آخر میں ایک بات ضرور کہوں گا، پڑھنا چاہوں گا، اللہ اکبر۔ حضرت ام ایمن کہتی ہے، کئی روایتیں اس پر بھی ہے لیکن ایک روایت سن لیں۔ ام ایمن کہتی ہے جب میں نے رسول اللہ سے عرض کیا آقا ان کا بستر کیسا ہوگا تو میرے آقا علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا ریت جما دو اور اس پر ایک چادر بچھا دو، تو ریت جمائی گئی اور اس پر بکرے کا چمڑا بچھا دیا گیا، وہی پہلی شب کا علی و فاطمہ کا بستر تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جو لوگ نرم نرم گدوں پر لیٹ کر پاپ اور جرائم کرتے ہیں اور آج اہل بیت کا نام لے کر جو لوگ بدعات اور خرافات میں مبتلا ہیں، ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، صرف اہل بیت کی محبت، شربت، کھچڑا اور ہاتھ چومنا ہے؟ ان کی زندگی کو اپنانا نہیں؟ آپ کہیں گے کیا؟ جتنے غیر شادی شدہ نوجوان ہیں ان سے میری گزارش کی توجہ کریں، اور جو لوگ اپنے بیٹوں کی شادی کرنے کا پلان رکھتے ہیں، خاص طور پہ عورتیں، ان سے میری گزارش، جب اللہ کے رسول اپنی شہزادی کو رخصت کر رہے تھے تو حضور نے ایک چادر ڈالی اور اپنی شہزادی کو رخصت کیا۔ کچھ لوگوں نے جہیز کا تذکرہ کیا کہ میرے آقا نے اپنی شہزادی کو جہیز دیا۔ یہاں پر کوئی بحث، مباحثہ، مناظرہ ایسا کچھ بھی نہیں۔ پھر کہتا ہوں صوفیہ کا غلام ہوں، کوئی خطیب، ادیب، کوئی مفکر، مدبر نہیں، صرف آپ کو اگر میری بات اچھی لگے تو قبول کرنا ورنہ چھوڑ دینا۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضور نے اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا، پھر اس میں ایک فہرست ہے، چکی دی، چمڑے کا بستر دیا اور چولہا تھا اور برتن تھے، کٹورا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی شہزادی کو کوئی جہیز نہیں دیا۔ یہ بات سنیں آپ، پہلے سن لیں پوری۔ اب کوئی، میں کبھی نہیں کہتا لیکن آج کہتا ہوں، جب تک یہ بات میری مت سننا، اٹھ کے مت جانا، ٹھیک؟ حضور علیہ السلام نے اپنی شہزادی کو کوئی جہیز نہیں دیا، کیونکہ آج جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ جہیز دیا تو پھر 5 برتن کا ذکر ہم بیان کرتے ہیں، تو پھر لڑکے والے کہتے ہیں جب حضور نے اپنی شہزادی کو دیا تو پھر آپ بھی ہمیں دیں۔ کار بھی مانگی جاتی ہے، سونے کی انگوٹھی مانگی جاتی ہے، اور پھر پتہ نہیں کیا کہ آپ کے گجرات میں کیا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن پورے ہندوستان کے اندر توجہ کرنا، سیدہ فاطمہ سے اگر دلوں میں محبت ہے، مولا کائنات سے محبت ہے، تو آج آپ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی بیٹیاں اوروں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بھاگ رہی ہے، تو کیوں بھاگ رہی ہے؟ یہی جہیز کی لعنت ہے جو تم نے گڑ رکھی ہے، کیونکہ اس کے باپ کے پاس غربت کی وجہ سے دینے کو بھیک کے طور پہ کوئی کار نہیں، کوئی مکان نہیں، کوئی محل نہیں، کوئی کروڑوں روپیے نہیں، تو لوگ تو بہت سارے علاقوں کے جہیز نہیں مانگتے، کچھ تو مانگ رہے، اور جو نہیں مانگتے وہ اس لیے نہیں مانگتے کہ وہ لوگ ان گھروں میں جاتے ہی نہیں رشتہ لے کر جہاں سے جہیز ملنے کی امید نہیں رہتی، بلکہ انہی گھروں کے چکر لگاتے ہیں۔ عورتیں خاص طور پہ سن لیں، میں اپنی ماں اور بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں، میری بہنوں جہیز کی لالچ میں اپنے بیٹوں کو مت بیچو، غریبوں کی بچیاں گھر میں لاؤ، ان کی غریبوں کی فکر کو دور کر دو۔ اگر تم نے بغیر جہیز کے غریب کی بیٹی اپنے گھر میں لائی اور اس غریب کی فکر کو دور کر دیا تو ہوگا کیا؟ جہیز والے کے گھر سے جہیز
पैदा होगी तो तुम्हें जहेज मिलेगा, लेकिन गरीब की फिक्र दूर कर दोगी तो तुम्हें सैयदा फातिमा की निगाह इनायत नसीब होगी। जहेज के बर्तन खत्म हो सकते हैं, फातिमा की नजरे करम का कभी खातिमा नहीं हो सकता। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं सैयद बिलाल बापू, उनके वालिद को, उनके घराने को, कि आज जिस शादी में मैं आया हूं उस शादी का हाल ये है जिसमें आप सब आए हैं कि बेटी वालों से कुछ नहीं लिया गया है और कहा गया है सिर्फ बेटी दो, बेटी के अलावा कुछ न दो। लेकिन आप कहते हैं जहेज दिया, 30-30, 35-35 साल की बेटियां घरों में बैठी है, उनको रिश्ते नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि पैसे नहीं है, दौलत नहीं है। अब मैं उन भागने वाली बेटियों की तारीफ तो नहीं करता, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, जब एक बेटी देखती है कि मेरा बाप रातों को बिस्तर पे करवटें बदलता है, मेरी माँ रातों को बिस्तर पे करवटें बदलती है, और कोई मुसलमान भिखारी के यहाँ से मुझे रिश्ता नहीं आता क्योंकि उसको जहेज की भीख चाहिए, उसको जहेज की खैरात चाहिए, वो दुल्हन लेने नहीं बल्कि भीख लेने निकला है, तो लड़कियां हसास होती है, बेटी अपने बाप से ज्यादा प्यार करती है, इसीलिए फिर वो फैसला करती है या तो खुदकुशी कर ले, या तो वो मर जाए, या तो वो किसी का हाथ पकड़ के चली जाए, कम से कम माँ बाप की फिक्र तो दूर हो जाए। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार आप और हम हैं, इसलिए कि हमने माशरे में एक तो जहेज को प्रमोट कर रखा है, और दूसरा बात यह है हम अपनी बेटी का जहेज तो जमाते हैं लेकिन दूसरे पड़ोस की बेटी का ख्याल नहीं करते। मैं कहता हूं मालदारों, शादी के दिन मत दो यार, किसी और दिन बुला करके बेटी का पूरा घर भर दो, लेकिन जहेज का बाइकाट करो, जहेज का बाइकाट करो। अब मैं जो बात आपके पास रखना चाहता हूं आखिरी में यह है, रसूलुल्लाह ने अपनी शहजादी को कोई जहेज नहीं दिया, लेकिन उसकी एक तफसील सुन लें। आप कहेंगे अल्लामा नईमी ने लिखा, फुला ने लिखा, ये सब मेरे आका लोग हैं, इनकी मेरी कोई इल्मी हैसियत इनके सामने नहीं है, लेकिन मेरी गुजारिश है थोड़ा, अल्लाह ने अक्ल दी है तो इस पे तो उन्होंने जो लिखा सही लिखा, लेकिन सोचने में थोड़ी सी आपको अपनी सोच को प्रमोट करना होगा। तवज्जो करें, पहली बात तो अरब में जहेज का कोई दस्तूर नहीं था, कोई जहेज का दस्तूर नहीं था। ये जहेज का तसव्वुर हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में भी उनके पास है जिनके दरमियान आप रहते हैं। हमारे यहाँ जहेज का कोई तसव्वुर, वरना हुजूर अलैहिस्सलाम ने कमोबेश 11 शादियां की, और आप ये ना समझें कि जिनसे शादियां की वो माज़अल्लाह कोई गरीब फकीर लोग थे, नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पहला निकाह किया मलका फिरदौस से बरी सैयदा खदीजा से, मलका जिनको मलका तुज्जार कहते, मलका तुज्जार, पूरे मक्के में उनके घर से बड़ा मालदार कोई नहीं था, ठीक। हजरत उम्मे हबीबा से निकाह किया, उनके वालिद मक्के के सरदारों में थे। हजरत सफिया से निकाह किया, उनके वालिद खैबर के सरदार थे, कबीले के सरदार थे। आप देखें हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के निकाह बड़े खानदानों में हुए हैं। 11 में एक जगह तो जहेज लिया होता, अगर अरब में दस्तूर होता तो फिक्र नहीं, लिया नहीं मगर दिया, तो इसका मतलब यह है कि लेना सुन्नत नहीं है, देना सुन्नत है, इसलिए दे रहे हैं। मैंने कहा यह भी सुन्नत नहीं। तवज्जो करें, बात इतनी है, अगर ये चक्की, ये कटोरा, ये चमड़ा, ये सब नजर में रखे फेरिस्त, बात ये थी हुजूर अलैहिस्सलाम ने जहेज सैयदा फातिमा को नहीं दिया। किसको दिया? चूंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने मौलाए कायनात को अपने बेटे की हैसियत से पाला था, अपने घर में परवरिश की थी, तो अगर अली मुर्तजा का निकाह बफर्ज मुहाल, कह रहा हूं बफर्ज मुहाल, अगर अली मुर्तजा का निकाह सैयदा फातिमा के साथ ना भी होता, तो चूंकि उनकी तालीम, उनकी तरबियत, उनको पढ़ाना, उनको लिखाना, उनको पालना ये हुजूर ने अपने जिम्मे लिया था। आप वो तारीख देखें कि हजरत ने चचा हजरत अब्बास से कहा था, चचा मेरे चचा हजरत अबू तालिब के बच्चे ज्यादा हैं, तो हजरत अबू
طالب کا بوجھ کم کر لیتے ہیں, ہم ان کے بچے بانٹ لیتے ہیں, ان کی پرورش کرتے ہیں. تو حضرت ابو طالب کے ایک شہزادے حضرت جعفر کو حضرت عباس نے لے کے پالا, اور مولا علی کو حضور نے لیا بچپنے سے. تو پالا حضور نے, پڑھایا حضور نے, تربیت کی حضور نے, حضور کے گھر میں پلے بڑے. تو اب اگر علی مرتضیٰ کا نکاح کسی اور کے ساتھ بھی ہوتا تو گھر کا انتظام کس نے کرنا تھا؟ جس نے پالا اسی نے کرنا تھا. برتنوں کا انتظام کس نے کرنا تھا؟ جس نے پالا اسی نے کرنا تھا. تو میرے آقا نے بیٹی کو جہیز نہیں دیا بلکہ بھائی کا گھر بسانے کے لیے, چونکہ نیا گھر تھا, نیا مہمان تھا اور گھر میں سامان نہیں تھا, تو حضور نے بیٹی کو جہیز نہیں بلکہ بھائی کے لیے انتظام فرمایا. اب اگر کوئی راجکوٹ والا کرنا چاہتا ہے تو میں کہتا ہوں بیٹی کے جہیز کے لیے مجھے کوئی بات نہیں, لیکن اگر اتنا دل بڑا ہے تو اپنے بھائی کے لیے انتظام کیا کرو, کیونکہ حضور نے تو بھائی کے لیے کیا, بھائی کے لیے کیا. اب یہ بات تو ہو گئی, حضور نے جہیز نہیں دیا بلکہ بھائی کے لیے انتظام. مولا علی کو دیا, فاطمہ الزہرا کو نہیں دیا, مولا علی کو دیا. اب آپ کہیں گے چلو بات تو آپ نے کر دی, اٹکل سے نہیں مانیں گے. میں نے کہا اٹکل سے نہیں, اب دلیل پر آ جائے. اہل سنت کے نزدیک حضور کی ایک شہزادی نہیں ہے, 4 شہزادیاں ہیں. ٹھیک, اب دھیان سے سننا, شہزادیاں کتنی ہیں؟ 4. اور حضور کا انصاف کیا ہے؟ توجہ. ایک عورت سیدہ عائشہ کے پاس آئی, ام المومنین سیدہ عائشہ کے پاس. دل سے سننا, آپ پر یہ باتیں گرا گزرتے مجھے معلوم ہے, نعرے والی باتوں پر خوش ہوتے ہو, عمل کی باتوں پر بے چین ہوتے ہو, مجھے پتا ہے, کیونکہ اس میں مفاد پر ٹھیس ہے نا, جہیز بند ہو رہا ہے تو کچھ لوگوں پر تو گرا ہوگا. توجہ فرمائیں. ایک خاتون سیدہ عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں آئی, سیدہ عائشہ پاک نے اس کو ایک کھجور دی. توجہ کرے, بہت خاص بات ہے, کوئی ادھر ادھر اب یہ ہلے ڈلے نہیں, کوئی کچھ نہیں کرے گا. توجہ فرمائے سب. ایک کھجور سیدہ عائشہ پاک نے دی, کس کو؟ اس عورت کو, غریب. اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں, اس نے دونوں کھجوروں کو برابر کیا اور بیٹیوں میں تقسیم کیا. ٹھیک, یہ واقعہ میرے آقا سے سیدہ عائشہ صدیقہ نے بیان کیا. تو آقا کا جواب کیا تھا؟ عائشہ, اگر وہ عورت وہ کھجور کو برابر برابر نہ بانٹتی دونوں بیٹیوں میں تو قیامت کے دن اللہ اس سے پوچھتا. ایک بھیک میں ملی ہوئی کھجور کو حضور بیٹیوں میں برابر تقسیم کرنے کی بات کر رہے ہیں, تو جو دوسروں کی بیٹیوں کے لیے کھجور کی تقسیم میں برابری کی بات کرتے ہوں تو پھر وہ اپنی شہزادیوں کے درمیان کیوں برابری نہ کریں؟ تو اب حضور کی ایک نہیں 4 شہزادیاں, 4. ان 4 شہزادیوں میں ہو گئی بات. ایک بار درشی پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد. بہت نازک سی بات ہو رہی ہے, توجہ کریں. حضور کی ایک شہزادی نہیں, 4 شہزادی. ٹھیک, اور 4 جو شہزادیاں ہیں, اب یہاں پر ایک چھوٹی سی بات کہہ کے آگے بڑھوں. کچھ لوگ کہتے ہیں ایک ہی ہے, اور ہمارا سنیوں کا عقیدہ 4 ہے. 4 شہزادیاں ہیں, وہ ہم قرآن سے سمجھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے, قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے, اے میرے نبی, اے میرے نبی, آپ فرما دے, قل, اے محبوب آپ فرما دے, لِأَزْوَاجِكَ, قل لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ. 3 طبقوں سے حضور نے مخاطب ہونے کا اپنے محبوب کو, اللہ پاک نے اپنے محبوب کو 3 طبقے سے مخاطب ہونے کا حکم دیا. قل لِأَزْوَاجِكَ, جو آپ کی بیویاں ہیں ان سے کہیں, وَبَنَاتِكَ, اور جو آپ کی بیٹیاں ہیں ان سے کہیں, وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ, اور مومن عورتوں سے کہیں, جو مومنوں کی عورتیں ان سے کہیں. اب کیا کہیں وہ ابھی مضمون پردے کا آگے آ رہا ہے, لیکن یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ کل ازواجکا و بناتکا, بناتکا, جو تھوڑی بھی عربی جانتے, بناتکا قرآن کہہ رہا ہے.
لے ازواجکا، آپ کی بیویوں سے کہیں. دیکھو ہر زبان میں ایک واحد ہوتا ہے اور ایک جمع ہوتا ہے، صحیح، لیکن یہ عربی کی خصوصیت ہے، اس میں واحد ہے، واحد کے بعد جمع نہیں ہے بلکہ واحد کے بعد تثنیہ ہے، یعنی ایک کے لیے الگ الفاظ، دو کے لیے الگ الفاظ، اور اس کے بعد پھر ایک واحد ایک جمع، ایک واحد ایک تثنیہ، اور تثنیہ کے بعد جمع، اور جمع میں بھی ہے جمع قلت اور جمع کثرت، یعنی یہ عربی کی فصاحت ہے. یہاں واحد جمع سے کام نہیں چلتا، یعنی واحد کے لیے ایک کے لیے، پھر اس کے بعد دو کے لیے الگ الفاظ. مطلب یہ ہے اگر حضور کی ایک بیٹی ہوتی تو قرآن کیا کہتا؟ وہ بنتی کا، اپنی بیٹی سے کہیں، اور اگر دو ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر واحد نہیں بلکہ تثنیہ سے بیان فرماتا. لیکن یہاں نہ واحد ہے نہ تثنیہ ہے بلکہ یہاں کیا ہے؟ جمع. اور جمع اگر جمع قلت لے لے تو جمع قلت کی شروعات کم سے کم 3 سے ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 9 پر ہوتی ہے. تو اب پتا چلا کہ رسول اللہ کی بیٹیاں ایک نہیں ہے، کم سے کم 3 ماننی پڑے گی تبھی جا کر کے بناتی کا آئے گا. اسی لیے قرآن سے ہم سنیوں کا عقیدہ پتا چلتا ہے کہ حضور کی ایک شہزادی نہیں تھی بلکہ 4 شہزادیاں تھیں. بات اتنی سمجھ میں آ گئی؟ میں نے قرآن پڑھ دیا. اب توجہ کریں، غور کریں. کیا سرکار علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو جہیز نہیں دیا؟ دلیل، اگر سیدہ فاطمہ کو جہیز دیتے تو اب یہ ان کے ذمے پہ ہے جو جہیز کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ حضرت زینب کو بھی جہیز دیا، حضرت ام کلثوم کو بھی دیا، حضرت رقیہ کو بھی دیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ سیدہ فاطمہ کو جہیز نہیں دیا، یہ تو میں نے طالب علم کی حیثیت سے کوشش کر کے آپ کو بتا دیا. اب اگر آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ حضور نے سیدہ زینب کو دیا، ام کلثوم کو دیا، رقیہ کو دیا، تو برائے مہربانی مجھے بتائے تاکہ میری معلومات میں اضافہ ہو، آئندہ اس طرح کی گفتگو میں نہ کروں. کیونکہ ہم لوگوں کو عدل سکھایا گیا، انصاف سکھایا گیا. وہ رسول جو کھجور کی تقسیم میں برابری کی بات کریں، وہ رسول اپنی بیٹیوں میں برابری کیوں نہ فرمائیں گے؟ تو جب تینوں کو جہیز نہیں دیا، اب غور سے سنیں آگے کی اہم بات، اور جب تینوں کو جہیز نہیں دیا، ان کو کیوں دیا؟ حالانکہ ان تینوں کے نکاح کے وقت، توجہ کریں، ان تینوں کے نکاح کے وقت حضرت خدیجہ موجود تھیں. ان تینوں کے نکاح کے وقت حضرت خدیجہ موجود تھی، کیونکہ حضرت زینب کا نکاح ہوا تب بھی، اور ام کلثوم اور حضرت رقیہ کا نکاح جہاں مکے میں ہوا تھا اس وقت، لیکن اس وقت کوئی جہیز نہیں دیا، جبکہ اس وقت ملکہ تجار موجود تھی، مالدار خاتون موجود تھی، تب جہیز نہیں دیا. اور مدینہ منورہ میں جبکہ پیٹ پہ پتھر باندھے جا رہے ہوں پھر اس وقت جہیز کیسے دیا؟ تو یاد رکھیں حضور علیہ السلام نے سیدہ کو جہیز نہیں دیا، حضور علیہ السلام نے مولا علی اپنے بھائی کے گھر کا انتظام کیا. تو اب میری آپ سے گزارش ہے راجکوٹ والوں اور اہل بیت سے، اگر دل سے محبت ہے، صرف زبانی دعوے نہیں ہیں، صرف زبانی نعرے نہیں ہیں، تو ہر وہ نوجوان جو شادی کرنے والا ہے وہ یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ راجکوٹ میں وہ شادی کروں گا کہ یہ کہوں گا تیرے پاس کتنا ہی ہے، میں مرد ہوں، میں بھکاری نہیں ہوں، میں کوئی جہیز لے کر کے نہیں جاؤں گا، تو نے بیٹی دی، اس سے بڑھ کر کے کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ سنت زندہ کریں. خرافات جنہوں نے شروع کیے وہ مر چکے ہیں، خرافات بڑھتے بڑھتے اب گلے تک آ گئی، اٹک گئی، لوگ مر رہے، خودکشی کر رہے، تباہ ہو رہے، برباد ہو رہے. تو خرافات ختم کرنے کے لیے بھی تو کوئی آگے بڑھے. آپ شروع کرو گے انشاءاللہ یہ آگے بڑھے گے اور انشاءاللہ جہیز کا خاتمہ ہوگا. اور جو لوگ جوان ہیں وہ گھر پہ یہ بات رکھیں، نہ میں امیر دیکھوں گا نہ میں غریب دیکھوں گا، بلکہ میں تو جو پسند آئے گی اس کے ساتھ شادی کروں گا، شرط یہ کہ وہ دیندار ہو. ان سے گزارش ہے بیٹوں والوں سے، بیٹی والے تو بیچارے مجبور ہیں، لیکن بیٹے والوں سے کہ ہم کچھ نہیں لیں گے، انشاءاللہ تمہارے گھر میں برکت دیکھنا. اور اگر ایسا نہیں کیا تو معاشرہ تباہ ہوگا، معاشرہ برباد.